بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا موضوع ہمارا یہ ہے خواجہ معین الدین چشتی کا تعارف۔ دوستو، خواجہ بزرگ معین الدین حسن چشتی بر صغیر کے معروف صوفی گزرے ہیں۔ آپ کے والد کا سلسلہ نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک کے چھوٹے نواسے امام حسین سے جا ملتا ہے۔ والد کا نام غیاث الدین حسن تھا۔ سیستان کے علاقہ سجس سے ان کی گہری وابستگی تھی۔ ان کے والد اپنے عہد کے ایک عالم، فاضل اور صاحب ثروت انسان تھے۔ ان کی والدہ کا تعلق بھی خاندان سادات سے تھا۔ ان کے سلسلہ نسب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک کے بڑے نواسے امام حسن سے ملتا ہے۔ ان کی والدہ کا نام ام الوارے تھا۔ وہ بی بی ماہ نور کے نام سے موسوم ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی کا خاندان دینی اور مذہبی تھا۔ والد کے اثر نے ان کے بچپن سے ہی دینی کاموں کی طرف راغب کیا۔ ان کے عہد میں نیشاپور ایک علمی اور ادبی مرکز تصور کیا جاتا تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم نیشاپور میں حاصل کی۔ خواجہ بزرگ ابھی 14 برس کے ہی تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ والد کے وصال کے بعد ان کو والد کی ملکیت میں سے ایک انگور کا باغ اور ایک پن چکی ملی۔ انہوں نے زراعت کرنا شروع کر دیا اور انگور کے باغ کی باغبانی کرنے لگے اور اسی کو اپنا ذریعہ معاش بنایا۔ حضرت ابراہیم قندوزی اس عہد کے ایک ولی اللہ تھے۔ ان کے مشورے پر خواجہ بزرگ نے اپنا سارا ورثہ فروخت کر دیا اور تعلیم کی تلاش میں لگ گئے۔ اس عہد میں سمرقند اور بخارا علمی مرکز ہوا کرتے تھے۔ اعلیٰ تعلیم کی غرض سے وہ سمرقند تشریف لے گئے۔ وہاں ایک مدرسے میں داخل ہو کر قرآن کی تعلیم شروع کر دی۔ مدرسہ میں مولانا اشرف الدین جیسے جید عالم دین سے علم دین حاصل کیا۔ پھر بخارا کا رخ کیا اور مولانا شیخ حسام الدین بخاری کی خدمت میں زانوائے تلمذ طے کیا اور ان سے ہی تفسیر قرآن، حدیث، فقہ اور علوم معقولات و منقولات حاصل کی۔ دستار فضیلت بھی مولانا حسام الدین بخاری سے حاصل کی۔ تقریباً 5 سال تک بخارا میں مقیم رہے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد نیشاپور کے قریب قصبہ ہارون گئے۔ وہاں خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ خواجہ عثمان ہارونی ایک عظیم صوفی تھے۔ ان کا تعلق سلسلہ چشتیہ سے تھا۔ خواجہ عثمان ہارونی نے خواجہ بزرگ کی لیاقت، استعداد اور حوصلہ دیکھ کر انہیں اپنے حلقہ ارادات میں شامل کر لیا۔ خواجہ بزرگ سلوک و عرفان کی منزل طے کرنے اور خواجہ عثمان ہارونی کے فیضان سے مستفید ہونے کے بعد اپنے وطن تشریف لے گئے۔ پھر وہاں سے بیت اللہ اور روضہ اطہر کی زیارت کے لیے نکل پڑے۔ وہاں پر انہوں نے اپنے باطن کی آواز سنی اور ہندوستان آنے کا فیصلہ کیا۔ خواجہ بزرگ نے زندگی کا کچھ حصہ سیر و سیاحت میں بھی گزارا۔ انہوں نے خراسان، سمرقند، بغداد، عراق، عرب، شام، بصرہ، دمشق، اصفہان، ہمدان، تبریز اور کرمان وغیرہ کا بھی سفر کیا۔ وہ کچھ مواقع پر اپنے مرشد کے ساتھ شریک سفر رہے۔ سفر ہندوستان کے درمیان وہ بہت سارے اکابرین اولیاء کرام کی صحبت سے فیض یاب ہوتے ہوئے لاہور پہنچے۔ یہاں انہوں نے حضرت سید علی بن عثمان حجویری مشہور بداتہ گنج بخش کے مزار پر حاضری دی اور اپنے ارادت مندوں کے ہمراہ اسی مزار کے سامنے چلا کیا۔ جہاں پر انہوں نے چلا کیا تھا وہ جگہ آج بھی حضرت داتا گنج بخش کے مزار کے سامنے ایک حجرہ کی شکل میں موجود ہے۔ چلا پورا کرنے کے بعد انہوں نے وہاں چند روز قیام کیا۔ اس کے بعد اجمیر کی طرف کوچ کیا۔ اجمیر پہنچنے تک لوگوں نے راستے میں ان کے بہت سارے کرامات کا مشاہدہ کیا۔
خواجہ بزرگ نے ریاضت و عبادت کی مشغولیت کی بنا پر جوانی میں شادی نہیں کی۔ ایک اچھی خاصی عمر گزر جانے کے بعد صرف اتباع رسول کے لیے انہوں نے 2 شادیاں کی۔ ان کی ایک زوجہ امت اللہ تھی۔ ان کے بطن سے ایک بیٹی بی بی حفظ اللہ جمال پیدا ہوئی۔ دوسری زوجہ عصمت اللہ تھی۔ ان سے 3 بیٹے خواجہ فخر الدین ابو الخیر، خواجہ حسام الدین ابو صالح اور خواجہ ضیاء الدین ابو سعید پیدا ہوئے۔ انہوں نے 94 سال کی عمر میں 1235 عیسوی میں اجمیر میں انتقال کیا۔ علم و عرفان سے مملو خواجہ معین الدین چشتی کے کچھ اقوال و ارشادات حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، مصیبت اور سختی کا آنا صحت اور ایمان کی علامت ہے۔ نمبر 2، عقل مند دنیا کا دشمن اور اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ 3، بدترین شخص وہ ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کرے۔ 4، کائنات میں صرف ایک چیز نور خدا موجود ہے اور تمام غیر موجود۔ 5، دشمن کو دل کی مہربانی اور احسان سے اور دوست کو نیک سلوک سے جیت لو۔ 6، عارفین کا توکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر سے مدد نہ چاہیں اور کسی کی طرف متوجہ نہ ہو۔ 7، بھوکے کو کھانا کھلانا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا اور دشمن کے ساتھ نیک سلوک کرنا نفس کی زینت ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا اور شیئر کر دینا، چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔